بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ائمہ اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں فقی ٹی وی کی طرف سے شروع کی گئی سیریز میں آج امام محمد باقر رضی اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے گا، اور خیال یہ ہے کہ شاید یہ ذکر 2 ویڈیوز میں مختصر ترین رکھنے کے باوجود مکمل ہوگا۔ امام محمد الباقر، آپ کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب ہے۔ آپ کی ولادت 1 رجب المرجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ام عبداللہ محمد بن ابوبکر کی بیٹی تھی، جناب ابوبکر صدیق کی پوتی، اور واقعہ کربلا میں آپ کی عمر 4 سال تھی۔ امام حسین کے شدید ترین اور دکھ دہ واقعے کے بعد امام زین العابدین نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، تو آپ کی پیروی کرتے ہوئے امام محمد باقر نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ امت مسلمہ کی بدقسمتی سے خلافت راشدہ کے دور میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 بڑے اموی سرداروں کو خلافت اسلامیہ کے 2 بڑے اور دولت منصوبے دیے گئے، عمرو بن عاص کو مصر اور امیر معاویہ کو شام۔ ان صوبوں کی دولت اور ثروت کی وجہ سے اموی اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دوران بھی اپنی حرکتیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور اس عرصے میں اہل بیت اطہار کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اگر کہیں ان کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ امام حسن، امام حسین، جناب عبداللہ بن عباس اور اس قسم کے جناب عباس اور اس قسم کے بہت بڑے لوگ، جناب علی المرتضیٰ وغیرہ موجود تھے، اگر ان کا کہیں ذکر ملتا ہے تو صرف یہ ہے کہ حسن حسین عثمان غنی کے چوکیدار کی حیثیت سے کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کا کوئی ان کا مصرف خلافت اسلامیہ میں نظر نہیں آتا۔ اور یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ امویوں کو طاقتور کیا گیا اور طاقتور ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو کچھ حرکتیں کیں وہ اتنی بھیانک ہیں کہ آج تک امت اس پہ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے خانوادہ رسالت کو مکمل طور پہ تہہ تیغ کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہ ہوتا نسل فاطمہ کو بچانا تو امام زین العابدین کو بھی قتل کر دیتے، اس طرح رسول اللہ کے خانوادے کا بالکل مکمل خاتمہ ہو جاتا۔ اور پھر اس سری ظلم اور زیادتی کے خلاف پوری خلافت اسلامیہ میں علماء یا اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کی مجالس اور مواعظ میں کہیں بھی اس واقعہ فاجعہ کی مذمت یا اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ دہ اور تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مدینہ کو پامال کیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے، ممبر رسول پر گھوڑوں کی لیدیں دیکھی گئیں، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور 10,000 خواتین کو ریپ کیا گیا، اور ان کے ساتھ مدینہ کی عورتوں کو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی، اور کعبۃ اللہ کے جو پردے تھے وہ آتش باری کی وجہ سے جل گئے تھے۔ یہ ان کے وہ اعمال بد ہیں امویوں کے کہ جو امت کے سامنے لانے کے لیے جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جناب آپ خاموشی اختیار کریں اور ان کے فضائل بیان کریں، اور اگر ان کے فضائل نہیں ملتے تو آپ یوں کریں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کریں، تاکہ ان کی یہ بدتماشیاں اور بدماشیاں سامنے نہ آ سکیں۔ اہل بیت اطہار کے لیے جب سیاست کے میدان کو مکمل جہنم زار بنا دیا گیا تو امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام محمد باقر نے علم کی طرف توجہ دی اور اپنے بچوں کی تربیت علمی بنیاد پر کرنا شروع کی۔ چنانچہ ان میں امام زین العابدین کے بچوں میں
امام باقر کو خصوصی طور پر امتیاز حاصل تھا، اسی وجہ سے آپ کو الباقر کہا جاتا ہے۔ باقر بقر الارض سے ہے، جس کا معنی ہے اس نے زمین کو چیر دیا۔ آپ سے چونکہ بے شمار علوم و معارف ایسے ظاہر ہوئے جس کا کہیں بھی اور کسی کے پاس گزر بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کو الباقر کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اہل سنت کی کتابیں ائمہ اہل بیت کی ان علوم و معارف سے بالکل عاری ہیں۔ کہیں بھی ایک لفظ بھی کہیں نہیں ملتا کہ جس میں کسی امام اہل بیت کا کہ کسی علم و معرفت کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اور یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ائمہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ ذرا یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے اگر امامت کی تصریح کی ہے تو وہ نسل ابراہیمی کے لیے اور نسل رسول کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ یہ امامت دین کی امامت تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا من ذریتی، میری اولاد میں سے، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کے مشن پر نہیں ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، جو مشن پر ہوں گے وہ امام ہوں گے۔ یہ ائمہ اہل بیت قرآن کی اس تصریح کے تحت اس امام ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ذریعہ گر ہیں، ان سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ ائمہ ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں دین کے امام، لیکن ان کے خاص میدان ہیں۔ کوئی فقہ میں امام ہے، کوئی حدیث میں امام ہے، کوئی تفسیر میں امام ہے، کوئی کسی میں امام ہے، یہ مطلقاً دین میں امام ہیں۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ شیخ محمود سعید مصری کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی کتابیں ہیں ان کتابوں سے روگردانی کی گئی جو اہل بیت کی ورثہ میں ہیں، اور ان کتب کو متروک قرار دیا گیا، انہیں ناقص سیاہ میں رکھ دیا گیا، ان کے مطالعہ نقل کرنے اور ان کے مصنفین کے احوال سے واضح طور پر پہلو تہی کی گئی، اور یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے معجم المؤلفین الزیدیہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ مصری عالم بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معجم المؤلفین الزیدیہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں یہ شیعہ اور علماء کے پاس ہے، ورنہ ہمیں اس کے علمی ذخیرے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس پہ تحقیق کر لی جائے کہ اس میں جو صحیح ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں صحیح اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اہل بیت کے علوم کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ امام باقر کے لیے کہ کان اشہرہم علما اشہرہم ذکرا واکملہم فضلا واعظمہم نبلا لم یظہر من احد ولد الحسن والحسین من علم الدین وعلم القرآن وفنون الادب ما ظہر من ابی جعفر الباقر، کہ آپ سب سے زیادہ ذکر میں مشہور تھے، سب سے زیادہ کامل فضیلت والے تھے، سب سے زیادہ علمی دسترس رکھنے والے تھے، اور آپ امام حسن امام حسین کے اولاد میں سے کسی سے وہ علوم و معارف ظاہر نہیں ہوئے جو ابو جعفر امام محمد الباقر سے ظاہر ہوئے۔ یہ تو اپنی آپ کی جگہ آپ کی علمی برتری تھی، لیکن آپ کے علوم و معارف کا کوئی تذکرہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ انتہائی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ شیخ محمود سعید نے مسئلہ افضلیت کے صفحہ نمبر 158 پر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر کے متعلق ابو زرع مصری نے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اور اس کے علاوہ فقہ اسلامی کے بہت بڑے رمز شناس تھے، اوامر و نواہی اور دونوں کی حکمت سے واقف تھے، ان کے مرامی و مقاصد خوب اچھی طرح جانتے تھے، آپ راوی حدیث بھی تھے اور حدیث اہل بیت کی روایت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن میرا یہ سوال ضرور اپنے آپ سے ہے، یہ اپنے ضمیر سے ہے کہ اہل بیت کی حدیث روایت کردہ جو اہل بیت سے روایت ہیں وہ کہاں ہیں ہماری کتابوں میں کہ جن کا ہم کہہ سکیں کہ جی یہ فلاں جگہ فلاں اہل بیت کے فلاں امام سے یہ حدیث سے موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق اگر یہ باتیں ہم سامنے لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو رافضیت ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت کی محبت میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ یہی اہل سنت ہیں۔ امام شافعی نے کہا لو کان رفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض، اگر آل محمد سے محبت کرنا رفض ہے تو دو جہان گواہ رہے ہیں کہ میں رافضی ہوں۔ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے
کہ اہل بیت اطہار کے ذکر خیر کو لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی تو رفض ہے، یہ تو رافضی ہیں اور ان کو لے کے ڈوب رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ امت کی اکثریت یہ شیعان امیر معاویہ میں ہیں، یا یہ شیعان اہل بیت میں نہیں ہیں، اس لیے اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ کسی طرف سے بھی اہل بیت کا ذکر خیر ہو سکے۔ آپ کے علمی تفوق اور علمی برتری کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ملے، آپ سے ملے تو آپ نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو اور میرے بابا کا دین تم نے تبدیل کر کے رکھ دیا اپنے قیاس کے ذریعے سے۔ آپ نے کہا جناب آپ تشریف رکھیں، میں اپنی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام ابو حنیفہ فقیہ عراق کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے کہا مجھے 3 سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ فرمایا کہ آپ کے بابا کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حیض میں روزہ قضا کرے، نماز قضا نہ کرے، تو اگر میں اپنا عقل استعمال کرتا میں کہتا نماز قضا کرے، روزہ قضا نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا آپ کے بابا کا حکم یہ ہے دین کا کہ عورت کو ایک حصہ وراثت میں سے ملنا چاہیے، اگر میں عقل استعمال کرتا میں کہتا عورت کمزور ہے اس کو 2 حصے ملنے چاہیے۔ اور تیسرا سوال آپ نے کہا کہ تیسرا سوال بھی اس طرح کا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ تین سوال اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں عقل آپ کے بابا کے دین کے مقابل استعمال نہیں کرتا۔ اس طرح آپ کی علمی برتری کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو امام باقر کے اقوال، آپ نے فرمایا کہ شخص کے دل میں کبر و غرور اس وقت گھر کرتا ہے جب وہاں سے عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ امام جعفر سے کہا کہ کسل اور زجر سے اپنے بچنا، کیونکہ کسل سے کام لوگے تو حق تک نہیں پہنچ سکو گے، اگر زجر سے کام لوگے تو حق پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی قاری یا عالم کو دیکھو کہ وہ دولت مندوں کو محبوب رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ صاحب دنیا ہے، اور جب دیکھو کسی حاکم وقت کے دامن سے وابستہ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے۔ ایک عالم کی موت 70 عابدوں کی موت سے شیطان کے لیے زیادہ مسرت بخش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچا کرو، فاسق کی صحبت سے اختیار نہ کرنا، بخیل کی صحبت سے بچنا، جھوٹے سے میل جول نہ رکھنا کہ یہ سراب ہے جو قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے، اور احمق سے پہلو تہی کرنا کیونکہ وہ نفع پہنچانے کی کوشش میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور قاطع رحم سے بچنا کیونکہ میں نے اسے کتاب اللہ میں ملعون پایا ہے۔ آپ کا وصال 115 ہجری میں ہوا، اور آپ کی بے شمار کرامات موجود ہیں، آپ کے احوال موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ویڈیو میں اس کے متعلق بات کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔